السلام علیکم، انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. آج تمہید زیادہ نہیں باندھوں گا، لیکن ایک بات کہوں گا. بہت سے لوگ، کل بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ جی یہ بات کیجیے، وہ بات کیجیے. بہت سی ای میلز آتی ہیں جس میں ٹاپکس دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ بات کیجیے، اس پہ. لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں، ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کریں کس سے. لوگ آ کے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایسے موضوعات جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی کسی سے سوال کرے اور کوئی کسی سے پوچھے، یہ بڑا مشکل کام ہے. کسی نہ کسی کو آ کے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بہت سی وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہاں پہ کیا مسئلہ ہے، کہاں پہ کیا پرابلم ہے، اس کو تیسری شخصیت میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں ایسا ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے. مزہ تب آتا ہے جب کوئی آ کے یہ بیٹھے اور بتائے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا یا میں نے اپنی آنکھ سے یہ دیکھا، تو بات پھر سمجھ میں آتی. تو جب آپ لوگ کوئی بات مجھے ای میل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بات ہے، میں جتنی آپ کی بات سن سکتا ہوں میں حاضر ہوں. لیکن بات بنتی نہیں، بات بڑھتی نہیں جب تک کہ ہم میں وہ ہمت نہ ہو کہ ہم بیٹھ کے بات کریں. یہ بات کہنے کا مقصد یوں ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی، وہ معاشرے جنہوں نے ترقی کی، وہ ماحول جنہوں نے ترقی کی، اگر آپ ان کے ٹی وی کے پروگرامز دیکھیں تو اس میں لوگ بیٹھ کے اپنی زندگی کے حقائق بیان کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمیوں کو بیٹھ کے قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں. یہ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے یقیناً، لیکن جب آپ ایک دفعہ وہ کرتے ہیں تو آپ نہ جانے لاکھوں کروڑوں کی زندگی میں فائدہ پہنچاتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ انہی حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تو وہ سمجھ نہیں پاتے، دوسرا ان میں ہمت نہیں ہوتی. تو جب ایک شخص آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو مجھ میں بھی یہ کمی اور عیب ہے اور میں نے اس کو اس طرح ڈیل کیا، تو باقیوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے. پاکستان میں جب سے میں کم از کم اس کام میں ہوں، بہت سے میں اینکر سے ملا، اور ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے. وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اوپرا بن جائے. ہر ٹی وی شو، ٹاک شو کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اوپرا بن جائے. میں نے بہت ٹی وی چینل کے پروڈیوسر سے، سینئر پروڈیوسر سے، مالکان سے اس عرصے میں بات کی، اور ہر کوئی، تقریباً ہر کسی نے کہا کہ یار ایک اوپرا جیسا شو ہونا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ یہ جواب دیا کہ اوپرا جیسا شو ہونے کے لیے اوپرا ضروری نہیں ہے، اوپرا کی قوم ضروری ہے. اینکر تو اینکر ہے، جب تک کوئی یہاں بیٹھ کے اپنی دل کی بات سچائی سے اور آنکھوں دیکھی، اپنی روح سے محسوس کی بات نہیں کرے گا، وہ بات، یہ جو جھوٹے گیسٹ، لکھی ہوئی اسکرپٹیں، وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں. اور میں نام نہیں لوں گا، بہت سے شوز ہمارے ہاں ایسے آئے جنہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں چل پائے، کیونکہ جھوٹ نہیں چلتا. جو بات اگر یہ ایک شخص کی کہانی ہے، وہ جب تک وہ خود نہیں بتائے گا، اس کی عکاسی کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ فراڈ پکڑا جاتا ہے. تو جس نے جو کہانی دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، آئیے بیٹھیے. یقیناً تکلیف ہوگی، کچھ لوگ انگلی بھی اٹھائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا. جب بہت سی باتیں کرنی ہو تو مجھے وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن میں وہ ہمت ہو، اور شاید وہ دل کی صفائی ہو، جس کے بعد وہ ساری باتیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اپنے عیب، اپنی کمزوریوں پہ بھی انگلی اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ پہ ہنسنے کو تیار ہیں اور کہنے کو تیار ہیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے سیکھا اور میں بدل گیا. بہت چند ایسے لوگ ہیں، اور ایسے ایک میرے عزیز دوست جن کو میں یہ جانتا ہوں، ان سے آپ جو بات کریں وہ بغیر کسی خوف خطر کے اور بڑی دلیری سے وہ بات کرتے ہیں. محسن سعید صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے تو کچھ بہت زیادہ تعریف کر دی فیصل، بالکل اس تعریف کے لائق بھی نہیں آپ ہیں، اور یہ حقیقت ہے. آپ سے جس موضوع بات کی آپ کے، میں نہیں ڈرتا، میں کروں گا. آئی ایم ناٹ فشنگ فار کمپلیمنٹس، بٹ فیصل بھائی پچھلی دفعہ جب آپ کے یہاں شو ہوا تھا، شاید میں نے کافی سخت باتیں کر دی تھیں، تو واپس گیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ احتیاط کرو اور زمانہ خراب ہے، کوئی بھی آ کے کچھ کر سکتا ہے. تو بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، I have to say الحمدللہ، ایک چیز ہے کہ موت ایک وقت پہ آنی ہے، ایک ہی وقت پہ آنی ہے نا، اس کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا سوائے، اور وہ اللہ میرے کو پتہ ہے کہ کب آنی ہے. تو جب تک آپ
موت نہیں آ رہی ہے تب تک تو زندہ رہنے، اور میں تب تک تو، اور زبان بند کر کے مجھے تو بہت گھٹن ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور پہلو بھی ہے جو میں کہتا ہوں کہ یا تو یہ کہو کہ اگر ہم یہ نہ کہیں تو گارنٹی کر دو کہ موت نہیں آئے گی. میں یہ راستہ اپنا لیتا ہوں. بالکل میں وہی کہتا ہوں نا. نہیں، بیچ میں میں نے کوشش کی کچھ سال when I was married تو my better half didn't like it کہ میں اتنا منہ پھٹ اور وہ ہوں، تو میں نے کچھ کوشش کی کہ اچھا خاموش ہو جاؤں گا، نہیں کہوں. یقین کریں فیصل، ایک ہر روز ایک اتنا بڑا پتھر میرے سینے پہ ہوتا تھا. گھٹن بھائی، آپ جو ہیں وہ ہیں. آپ جو آپ کی فطرت ہے وہ آپ نہیں بدل سکتے. جو اللہ میاں نے آپ کی فطرت بنا دی ہے، اور آپ اگر اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. صحیح. آج ایک بڑی لمبی میں ای میلز کی بحث، ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ویسے میں دیکھتا ہوں آپ کا شو، اور ظاہر میڈیا میں تو باقی بھی دیکھتا ہوں، اور ایک بات کہنا چاہوں گا، کچھ ہو نہ ہو انکہی میں ایک چیز ضرور ہے، زبان اچھی سننے کو مل جاتی ہے. آپ کوشش بڑی اچھی، آپ زبان اچھی بولتے ہیں. اور جیسے آج کل ہمارے یہاں کا رواج ہو گیا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا پیٹ کمزور ہوتا ہے وہ کھچڑی کھاتے ہیں، جن لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہ کھچڑی بولتے ہیں. تو میں خود بھی کھچڑی بولتا ہوں، جس کا وہ یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر آپ اردو بولتے ہیں تو اردو بولتے ہیں، اور انگریزی بولتے ہیں تو انگریزی بولتے ہیں، اور دونوں زبانیں اچھی بولتے ہیں. الحمدللہ کوشش جاری رہتی ہے. جو ابھی آپ نے اچھی بات کی، انکی کا ذکر کیا. آج ایک صاحب سے بڑی لمبی بحث ہوئی، اور انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انکہی کا فلسفہ کیا ہے، آپ کا ارادہ ہے کیا. تو بہت سی باتیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن دو باتیں جو میں خاص طور پہ کہوں گا. ایک تو انکہی کا فلسفہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، چاہے کتنی ہی برائی، عیب یا مشکل کی بات ہو رہی ہو، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اچھائی آ جائے. اسی سے لگی ہوئی بات یہ کہ دنیا کے سامنے اپنے عیب دکھا کے کچھ نہیں ملے گا. اپنے عیب پہ پردہ ڈال کے گھر میں بیٹھ کے یا محتاط طریقے سے اس کی نشاندہی کی جائے، نہ کہ تماشا لگا کے. کیونکہ دنیا، اگر ایک گھر میں 4 لوگ لڑ رہے ہوں تو باہر والے کہتے ہیں نہ جانے کیسا گھر ہے، چاہے آپ کتنی اپنی صلح صفائی کر رہے ہو. تو ہم بھی جب میڈیا میں بیٹھ کے اپنا گند اچھالتے ہیں تو ہم تو نپٹ لیں گے، لیکن دنیا ہمیں اس نظر نہیں آئے تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح لڑتے تھے. مجھے جو انکہی کا فلسفہ لگتا ہے، جتنے شوز میں نے دیکھے ہیں، مجھے جو فلسفہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ بات کرنا اور کھلی بات کرنا، مگر ذمہ داری سے بات کرنا. یقینا ارریسپانسبل ڈیبیٹ نہیں کہ جس کے نتیجے میں یہاں آپ نے کچھ کہہ دیا اور باہر نکل گئے لوگ اور قتل کرنے لگے لوگوں کو، جیسا کہ پچھلے دن ہوا ہے. ایک ٹی وی ہوسٹ کے کہنے پہ یہ ہوا ہے. بٹ انکہی کا جو مجھے فلسفہ لگتا ہے کہ بیسکلی اٹس اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کہہ کہ محتاط طریقے سے جو بھی معاشرے میں ہو رہا ہے اس پہ بات کرنی، اس پہ گفتگو کرنی، اور اس گفتگو سے کچھ نکالنا کہ کیا ہم صحیح طرف جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، غلط کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں. اور یہ آپ نے مجھے لیڈ کر دیا جو دوسرا پہلو ہے. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج پھر ایک اور بڑی لمبی بحث. انہوں نے کہا کہ جی آپ جاتے ہیں، اور آپ نے پرسوں وہ کراچی میں دکھایا کہ پیکیج کے اینڈ میں کہ جی پانی گرا ہوا ہے، گندگی پھیلی ہوئی، اور سوال کیا کہ جی میں نے، یعنی مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیا اس کے بارے میں دکھا کے ہٹ گئے، آپ ذرا کوشش کر کے اس کو صاف ہی کروا لیتے. میرا اور اس شو کا مقصد یہ نہیں ہے. میں کسی کا گند نہیں صاف کروں گا. یہ میں آج ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کا گند نہیں صاف کروں گا. میں کسی کی جا کے، بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں ہم بیچ پہ کچرا اٹھانے جا رہے ہیں، میں نہیں آتا. میں کسی کا کچرا نہیں صاف کروں گا. ہمارا مقصد ہے ذہنیت بدلنا، مائنڈ سیٹ بدلنا، تاکہ ہم کچرا پھیلانا بند کر دیں. ایک مثبت سوچ ذہن میں ڈالنا. میں اس بات سے اختلاف کروں گا، جو بھی ہیں جن صاحب نے یا صاحبہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا، تو جیسے کہ ہر ایک کا کام ہوتا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا. آپ کا کام وہ گندگی دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ یہاں گندگی ہے. گندگی صاف کرنا، اگر آپ کر دیں آپ کی مرضی ہے، کام نہیں ہے آپ کا کام. میں ان صاحب بس یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا انہوں نے جا کے وہ صاف کر دیا؟
اور جس کی ذمہ داری تھی صاف کرنے کی اس نے تو نہیں کی. مگر اگر آپ کو برا لگا کہ آپ نے وہ گن دکھایا, آپ کا کام ایز میڈیا, آپ کا کام جو ہے وہ دکھانا اور بتانا ہے. ایڈیشنلی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ مسعود عالم صاحب کا ایک دفعہ انٹرویو کرتے جو ایڈیو ایمرجنسی سروسز کا, انہوں نے کہا کہ یار بہت کچرا اٹھایا جاتا ہے, اگر ایک دن ہم کچرا نہیں اٹھائیں گے تو کیا حال ہوگا. تو وہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہم نے کم کچرا پروڈیوس کرنا شروع کیا ہم نے, ہماری ذمہ داری ایز انڈیویجولز کیا ہے. اب کل میں اور میرے بھائی جا رہے تھے اور برابر میں ایک گاڑی آ کے رکی اور سگنل پہ, سلطان مسجد کے سگنل پہ پارک تھے, اندر ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ایسے ہی 20, 22, 24 سال کے لڑکے ہوں گے. بہت آرام سے انہوں نے اتارا شیشہ اور کوک کا کین یا جس چیز کا بھی کین تھا وہ اور ایک لفافہ یوں کر کے باہر پھینک دیا. اور پڑھے لکھے اچھے ماحول کی بڑی گاڑی, ایک بہت بڑی گاڑی تھی, شکل سے بالکل پڑھے لکھے. اینڈ میرے بھائی نے امیڈیٹلی شیشہ اتارا, کہا بہت غلط بات ہے, یہ آپ نے سڑک پہ پھینکا ہے, پھر اس کو گاڑی میں بھی رکھ سکتے تھے. اور یہ میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم 100 میں سے 100 دفعہ جو ہے وہ بے دھیانی سے باہر پھینک دیتے ہیں چیز, مگر پوری کوشش ہوتی ہے کہ 100 میں سے 90 دفعہ گاڑی کا کھول کے اسی میں کچرا رکھیں, کیونکہ گھر پہنچ کے آپ کو صفائی ہو سکتی ہے اور آہستہ آہستہ عادت بدل جاتی ہے. مگر آپ دیکھیں نا کہ آرام سے, چونکہ وہ سڑک, میں نے سوچا کہ سڑک کی تو ہے نا, میری تو نہیں ہے, تو میں کیا ایسے ہی کچرا اٹھا کے میں اپنے ڈرائنگ روم میں یہ پھینک دیتا ہوں. صرف مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی کچرا اٹھا کے میں یوں ڈرائنگ روم میں, اور اگر میں وہ ڈرائنگ روم میں بھی پھینک دیتا ہوں تب پھر حق بنتا ہے سڑک پہ نہیں. ایک تو وہ بات ہے, اور پھر میری بے حسی کی کوئی وہ نہیں ہے, انتہا نہیں. کیونکہ ہماری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اب جب ہم بچے ہوتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, وہ خیر ابھی بھی کہتی ہیں کہ ذرا سا بے ترتیبی ہو جائے کہ کتا بھی تم لوگوں سے بہتر ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے نا دم جھاڑ لیتا ہے, تم لوگ کتوں سے بھی بدتر ہو. تو اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہم لوگ کتوں سے بدتر ہیں. بحیثیت پاکستانی ہم کتوں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ ہم اس جگہ کو اپنا سمجھ ہی نہیں رہے, یوں کر کے کچرا پھینک دیا, ہر جگہ تھوک دیا, ہر جگہ اچھی سے اچھی بلڈنگ ہے سیڑھی میں تھوکا. ایک اور بات جو آج ہی وہ یہ ہوئی, میں نے اپنے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اس تلاش میں ہوں اس ایسے لیڈر کی جو طاقت مانگے بغیر لیڈرشپ کرے. اس پہ نہ جانے کتنے میسیجز آئے, اس پہ بات کرتے ہیں. محسن صاحب ایک مختصر وقفہ لیجیے, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اب جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اقتدار مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اقتدار ملے گا تو ہم قیادت کریں گے. میری ناقص سمجھ میں یہ ہے کہ اگر کام کریں گے تو اقتدار خود بخود آ جائے گا. یعنی اقتدار از اے بائی پروڈکٹ آف ورک آف لیڈرشپ. یہ بحث صبح سے بہت لمبی چل رہی ہے فیس بک پہ, اس پہ بھی محسن کی بھی رائے لیتے ہیں. ایک تو ٹیلی فون کالز ہیں, ان سے بات کر لیں. احمد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم احمد صاحب. جی فیصل احمد بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب فرمائیے. فیصل صاحب میرے 2 کامنٹس کم کوشچن ہیں جناب. ایک تو آپ نے شروع میں اپنے پروگرام میں بولا ہے کہ جی لوگ آپ کے پروگرام میں آنا پسند نہیں کرتے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, لیکن بہت سے موضوعات کے لیے نہیں آتے. جی تو وہ اس میں جو دوسرے ہمارے لیڈنگ چینلز ہیں جی وہ کس طریقے سے لوگوں کو پرسویٹ کر لیتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس آپ کی کو پرسویشن اسکلز کو چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک کامنٹ یہ ہے کہ آج کل جس قسم کے معاملات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, ہم فائنینشیل بینکرپسی کی بات کر رہے ہیں, ہم ملک کے بچانے کی, اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جی ملک ٹوٹ رہا ہے, ملک بچانا ہے. اس قسم کے انوائرمنٹ میں کچرا پھینکا جا رہا ہے یا نہیں, ٹریفک وائلیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, نو ڈاؤٹ دیز آر امپورٹنٹ ایشوز, لیکن وہ بہت پیٹی نظر آ رہے ہیں کمپیئر ٹو جن سے جس رائٹ احمد صاحب بہت شکریہ. آپ کی دونوں باتوں کا بھی میں جواب دیتا ہوں اور ہم دونوں دیں گے. اعظم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم اعظم صاحب. وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. فیصل قریشی صاحب آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بزرگ کا قول کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا. حکم. کہ اس اندھیری دنیا میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے قلم, زبان
पैगाम, माल और मर्तबे से लोगों की खिदमत, इस्लाह और राहत का सामान पैदा करें और इसको बहुत बड़ा काम समझें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया जनाब। इस्लाह का सामान पैदा करें, मतलब ये मैं लिख के पल्लू में बांध के रख लेता हूँ। वकास साहब हैं कराची से। वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ जल्दी से बंद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से दुआ में आता है, फरमाइए। देखिए मेरा सवाल ये है कि जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हुए हैं बहुत अच्छी बात की है जी, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आपका जो प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू आप चलाएं इसको, ठीक है, क्योंकि हम जो कौम है पाकिस्तानी बेसिकली बहुत गंदी कौम है हम लोग, हमें सफाई सुथराई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है और हम जो कौम है वो चलते हैं डंडे पे ये चलते हैं। आप अगर बाहर चल जाएं, आप इंग्लैंड चल जाएं या किसी मुल्क में जाएं तो हम जाके सुधर जाते हैं। ठीक है, लॉ ऐसा बना हुआ कि हम वहाँ पर ये हो जाते हैं। राइट, बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया। अहमद साहब ने जो बात की फैसल अगर इजाजत दें तो मैं, क्योंकि देखिए आप अगर जवाब देंगे उनके पहले सवाल का तो यू विल बिकम अ पार्टी टू इट बिकॉज यू आर अ पार्टी। जो लोग टॉपिक के लिए जो होस्ट के लिए नहीं आते, हाँ नहीं मुश्किल में एक छोटी सी नन्ही सी वजाहत मुझे करने दीजिए। एक तो शायद मेरी बात सही से समझ ना पाए, लोग तो आने को तैयार हैं लेकिन वो लोग जिनके मसाइल हैं या जो आम लोग हैं जो मसाइल की बात करना चाहते हैं वो शायद कॉन्फिडेंट फील नहीं करते दुनिया के सामने आके बात करना। नंबर एक। नंबर दो, अभी मौसम तो इस बात को मेरी तरफ से जवाब देंगे क्योंकि मैं कम बातें कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ का एक असूल है, सियासतदान खास तौर पे या वो लोग जो कि अपना एक नज़रिया रखते हैं हालात के ऊपर, वो चाहते हैं कि एक से ज़्यादा लोग हों एक वक्त, दो, ताकि बहस हो सके। यहाँ का उसूल ये है कि एक वक्त में एक मेहमान बैठेगा, उसका नुकसान मुझे तो ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बात करने के लिए, लेकिन उसका नुकसान उनके लिए बहुत सख्त है कि वो बहस करके टॉपिक से बच नहीं सकते, वो थोड़ी सी ज़रा पकड़ होती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अहमद साहब ने कहा कि दूसरे चैनल शायद बुला लेते हैं और उसमें आपको देखना चाहिए कि आप में शायद क्या कमी हो, कहना चाह रहे होंगे। आप में कमी ये है शायद कि आपने आधा जवाब खुद ही दे दिया। लोग इसलिए बचना चाहते हैं कि लोग जिम्मेदारी से, अपने बयान की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और इतनी खुली बात नहीं करना चाहते। लोग शुगर कोटेड नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हम बड़ी गयूर कौम है, बड़ी गैरतमंद कौम, ये सब बकवास है, झूठ है और सच शायद लोग बोलना भी नहीं चाहते और सुनना भी नहीं चाहते और चैनल्स भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते उस चीज़ की। That's what it is. You're absolutely right. मतलब मैं शायद किसी और चैनल पे, और ये हो चुका है कि बहुत दफ़ा मैंने कहा कि बकवास है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कमी है और ये बकवास है कि हम एक बहुत गैरतमंद कौम में, झूठ है और ये एडिट हो गया है। आप नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं करता, मैं तो आपसे मुत्तफिक हूँ। तो ये फ़र्क है, ये फर्क है, इस वजह से शायद लोग मैं तो मेरे तकिया कलाम और जहाँ 3 साल से मैं कहता हूँ हम बड़ी बेहस और बेगैरत, बिल्कुल ऐसी वैसी, और मेरे ख्याल में हम कौम ही नहीं है, हम एक गिरोह हैं, एक मजमा है, मॉब है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की, और खुदा न करे कहते हुए भी बुरा लगता है मुझे कि यही एक मुल्क है हमारा कि मुल्क टूट जाएगा। आप देखें कि आई एम सॉरी, आई एम बीइंग, यू मे फाइंड मी वेरी हार्श, मगर ये भी मीडिया ने ही किया है। आज ये कहना और सुनना और हर प्रोग्राम में आप बैठ के सुने तो इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही। I'm not patriotic in the traditional sense. I am not, believe me. क्योंकि मुझे 14 अगस्त को जो कुछ हो रहा था ना, it makes my blood boil. क्योंकि हम खुद क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और ऊपर से शादियां ने बचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मगर बात यह है कि यही एक मुल्क है मेरा, तो और तो कोई नहीं है, इसी को बचा के रखना और इसी को रखना है। और आज इट मेक्स माई ब्लड बॉयल कि जब ये सारे वन टू ऑल, इफ यू सी, ये सारे टॉक शो होस्ट, स्पेशली पॉलिटिकल टॉक शो होस्ट और स्पेशली पॉलिटिकल गेस्ट हैं, इतने आराम से उन्होंने ये बात कर कर के पिछले 6-7 साल में लोगों को ये बात कहने का आदी, सुनने का और कहने का आदी बना दिया है कि मुल्क टूटा, खुदा न करे खुदा, हम एक ट्रेजेडी से गुजर चुके हैं। 71 कहते हुए दिल बैठता क्यों नहीं? ये आपकी जबान क्यों नहीं रुकती? आप पूछ रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं, और इससे बड़ी बेगैरती क्या है? आप मुझे बताएं, मैंने आज तक
انڈیا میں کسی کو ہی نہیں کہتے سنا. حالانکہ آپ کے خیال میں انڈیا میں نہیں ہو رہا ہے. کشمیر تو آپ کو نظر آتا ہے, نارتھ ایسٹ میں جو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے, جو نیکسلائٹس کر رہے ہیں, ادھر وہ تیلگو دیش کا نعرہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر کبھی آج تک میں نے کسی ٹاک شو ہوسٹ کو یا انڈین پولیٹیکل گیسٹ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. وہ ایک کامن نیشنل ایجنڈا ہے نا, اندر کچھ بھی ہو رہا باہر نہیں. انہوں نے کبھی آج تک یہ بات نہیں کی. اور یہ موقع مل گئے مجھے تو احمد صاحب پہ بھی حیرت ہے. اور انہوں نے اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کیا مطلب کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی کاسٹ پہ ہم دوسری چیز روک دیں. ان کی جو فائنینشیل بینکرپسی والی بات ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. 2 کالیں ہیں ان پہ بات کر لیں, پھر 2-3 باتیں ہمیں اور بھی کہنی ہے. ارشد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام جناب. وقت تھوڑا سا مختصر ہے, ذرا مختصراً کہیے گا جو کہنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے. فیصل بھائی میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. میں ہمیشہ آپ کی یہ پروگرام کو بڑی غور سے سنتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے بس اللہ پاک آپ کو قائم و دائم. اچھا صاحب بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے, دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے زندگی میں, اسی کے سہارے ہم چلتے ہیں. ساجد صاحب کراچی سے. السلام علیکم ساجد صاحب. السلام علیکم جناب والی فرمائیے. عید مبارک. میں عید مبارک جی, آپ کو بہت بہت بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. فیصل بھائی ایک تو میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں سر, بہت شکریہ. جو سوال کہنا چاہیں وہ وقت مختصر ہے. جس طرح آپ بہت اچھے پروگرام کر رہے ہیں جی, ذرا کرکٹ پہ کریں کیونکہ کرکٹ ہمارا مین ایشو ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب, بہت شکریہ. ہم سے پہلے سکندر بخش صاحب کا جو اسپورٹس کا پروگرام آتا ہے ماشاءاللہ وہ اسپورٹس کو بڑا اچھا ہینڈل کر رہے ہیں, تو اگر یہ درخواست ان کی طرف جائے تو زیادہ بہتر ہے. بشرا صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم بہن. السلام علیکم بھائی. جی بہن فرمائیے. فیصل بھائی کل کا ایک تھینک یو کرنا ہے. میرے سوال کو 12 بجے تک آپ نے کھینچا, جواب لمبے دیے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج محسن سعید صاحب بیٹھے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ ان کی باتیں سنتی رہوں, اور کاش میں بھی آج ان کے ساتھ اس پروگرام میں ایز اے اینکر بیٹھی ہوتی. میں ان سے انہوں نے جو بات کی کہ یہ سب کچھ بکواس ہے, بالکل ہی بکواس ہے. ہمارا آوے کا آوا جھوٹا ہے, ہمارے سر سے لے کے پیر تک سارے حکمران جھوٹے ہیں. اور جو آپ کے پروگرام میں آتے ہیں ایز اے پاکستانی, کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ان کے جھوٹ کو ان کے منہ پہ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور پورے پاکستان قوم یہ جانتی ہے کہ آج پاکستان کتنا بدنام ہے دنیا میں. آپ نے بہت سی بات کی بشرا بہن. میں ایک درخواست کروں گا, مجھے ذرا اپنی ای میل کر دیجئے اپنے کانٹیکٹ انفارمیشن, تاکہ آپ نے جو بھی کہا کہ کاش آپ یہاں بیٹھی تھی, انشاءاللہ ہم جیسے ہی آپ کے شہر آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایک شو ضرور کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجئے, پھر یہ بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں. بشرا صاحبہ سے مجھے بھی بات کرنی ہے. ایک بہت مختصر وقفہ لیجئے, پھر بہت ساری باتیں کرنی تو ذرا جلدی جلدی میں کریں گے ہمارے ساتھ. انکی میں ماسا کرنے کا بہت شکریہ. یہ وقت انکہی کا بڑا مختصر ہو جاتا ہے جب بات کرنے بیٹھے, تو یہ شام بھی ختم ہو جائے گی. میری درخواست یہ ہے کہ انکہی.tv پہ یا فیس بک پہ محسن سے بھی مجھ سے بھی اس بات کو جتنا زندہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں آپ. بشرا صاحبہ نے ایک بات کہی کہ ہمارا ملک کتنا بدنام ہو گیا ہے, اور صبح سے ایک اور میرے دوست ہیں جو کہ بہت مشہور بلاگر ہیں, پاکستان میں بلاگ لکھتے ہیں, ان سے ہوتی, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بلاگ کے اوپر نشاندہی کرتا ہوں ہمارے برائیوں کی, پولیٹیشنز کی, اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ نہ کرو, دنیا میں ہمارے امیج اور پرسیپشن خراب ہوتا ہے. تو وہ ایک تھی, اور بشرا بہن نے بھی یہی فرمایا کہ ہم کتنے بدنام ہیں. یہ ایک ایسی کوشش ہے پاکستان کی, ایک بات کہنا آپ کو میں دیتا ہوں, یہ پرسیپشن صحیح کرنے کی کوشش ہے. پریوے ایشیا ایک میگزین ہے جس کے بارے میں جو ان کے ایڈیٹر ہیں میں انہیں کو کہوں گا کہ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے, اور جلدی بتائیں کہ وقت کم ہے, بہت ساری ہیں. آئی ہیو ٹو سے یہ پریوے ایشیا آپ نے بہت اس پہ غلط وقت پہ نکالے, لوگ کہیں گے میں پلگ ان کیا ہوا ہے, مگر سین یہ ہے کہ دیکھیں پلگ ان خود بخود بات آتی ہے. اس وقت آپ کے پاس کانڈے ناسٹ, ووگ یا نیو یارک ٹائمز نہیں آئے گا اور آپ کی اچھائیاں نہیں اٹھائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صرف ان کو صرف خود ہی کرنی پڑیں گی, نہیں ان کو صرف خراب سٹوریز چاہیے, مرتے ہوئے لوگ بول کے, ٹھیک ہے. بس ہمارے پرسیپشن ہے خراب ہے, ہماری ذمہ داری ہے. This is a branding exercise for Pakistan. And پورے ایشیا میں جا رہا ہے. Pan Asian ہے, from Hong Kong and Macau to London جا رہا ہے. And we have to put our best foot forward کہ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں بہت اچھے جو کہ کام کر رہے ہیں. کہ اگر ربیتو قوالی کا اس میں ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, بنٹو کاظمی کا بھی ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ پاکستان کی پرسپشن ایکسرسائز ہے. دس از the first time کہ جس میں پاکستانی ڈیزائنرز featured with international designers properly. ٹھیک ہے, تو perception. اب جو بات ہم کر رہے تھے فائنینشیل بینکرپسی کی, اس میں نے عمرے پہ 2-4 باتیں کہی تھی, اور کل بھی میں نے ایک درخواست کی تھی کہ اگر حج آپ پہلے کر چکے ہوں تو اس سال تھوڑا سا ہاتھ روکے گا. محسن بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہے تھے. میں وہی مطلب ہمارے وہی بات ہے نا, سینس آف اونرشپ ہم نہیں لیتے کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ایک تو ٹو بگن وتھ کہ پولیٹیشنز پہ نام دھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے کھا گئے وہ بالکل اور کھا رہے ہیں, مگر ان کو لایا کون ہے؟ ہم ہی لائے نا. ہم خود جاتے ہیں نا ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ لاکھوں کی تعداد میں, اور کچھ ان میں سے 50 روپے اور 100 روپے لے کے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سارے لوگ, یا فار ایگزامپل اگر آپ آرمی پہ الزام دھیرتے ہیں کہ آرمی کھا گئی, تو آرمی کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ہم ہی سپورٹ کرتے ہیں. وائی کانٹ وی جسٹ اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ہی ان لوگوں کو لاتے ہیں, کیونکہ میں ایک بات بتا دوں, بشرا نے یہ کہا کہ لوگ خراب ہیں, آرمی خراب, وہ پولیٹیشنز خراب ہیں, مگر ہم خود خراب ہیں. اگر نہیں کہا کہ وہ جھوٹے ہیں, ہم جھوٹے, تو اگر ہم کسی, ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کو ہم ووٹ دے کے پاور میں لے آتے ہیں, اس کو نہیں دیتے تو اس کو دے دیتے ہیں. میرے نزدیک تو اے ہوں یا بی ہوں, سبھی کالے ٹھیک ہے کرتوت. اچھا, لیکن اس میں ایک اور بات ہے, اور یہ جو فائنینشیل بات کی, اونرشپ کی بات ہے, اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ ملک میں ہو کیا رہا ہے, تب ہم بچا بچا کے خرچ کرنا شروع کریں گے نا. فوریکس وہاں جا کے نہیں کریں گے, ہزاروں ڈالرز ہم جا کے, اور جو لوگ ایک دفعہ حج کر چکے ہیں, ایک دفعہ عمرہ کر چکے ہیں, ان کو کیا بار بار ضروری ہے جانا حج پہ اور عمرے پہ؟ بالکل بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت ہے, میں مانتا ہوں بالکل ہے, مگر وہی پیسہ اگر آپ کو حج کا ہی ثواب چاہیے, آپ کسی اور کو حج کرا دیں جس کو دل چاہ رہا ہے. نہیں تو اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں اللہ میاں بھی خوش ہوں گے کہ کتنے یتیم ہیں جو, یا کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں. اور اگر آپ قوم کو مقروض ہونے سے, اور مقروض ہونے سے اگر آپ, مگر فیصل وہی بات ہے نا کہ ہم قوم تو ہے ہی نہیں, ہم تو ایک گروہ ہیں. گروہ بھی نہیں, فرد ہیں بس, اپنی ذات میں ہیں پسند. نہیں, کبھی کبھی گروہ بھی ہو جاتے ہیں, بہت تو اپنے بیوی بچے بس. ہاں بس, ہم دو ہمارے دو, اس کے آگے تو ہم نہیں سوچ رہے نا کہ آگے کیا, انہی بچوں کا سوچ لیں کہ اور تیسری بات میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ہم بڑے فخر سے رہے لیکن ایک مقروض قوم میں رہے, کیا فائدہ ہوا؟ اور ہم غیرت مند ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں. ابھی اسی وقت 21 لوگ امریکہ نے مار دیے ہیں میزائل اٹیک. وہ ابھی خبر کنفرم نہیں لیکن آنی شروع ہو گئی نا. 21 لوگ مار دیے, اس سے پہلے بھی مارتے رہے, ابھی کی کیا بات ہے. مگر امریکن ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے, اور 5 سال کا ویزا ملتا ہے, تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو, 5 year ملٹیپل گرانٹڈ. لعنت ہے ایسے ویزا پہ, اور لعنت ہے ایسے ملک پہ. آپ جذباتی ہو رہے ہو. تو نہیں تو جذبات, مجھے بتائیں جذبات ایسی کون سی بری بات ہے؟ جذبات, اب اللہ کا شکر ہے میں جذباتی ہو رہا ہوں, مجھ میں اتنی ہے کہ میں جذبات رکھ سکتا ہوں, ورنہ اگر if I lose emotions اور میں جذبات نہ ہوں تو what do I have? Then I think I'll turn into American administration and kill people. Thank God I have emotions. جو بات فائنینشیل بینکرپسی کی احمد صاحب نے, اس میں یقیناً ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا سوچیں, ہم حکومت پہ تو یہ ذمہ داری لائیں کہ وہ جا کے کہیں سے مانگ کے پیسے لے کے آئیں تاکہ ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے, لیکن ایک طرف وہ ہو رہا ہے. میں ایک بار پھر آپ کے لیے تھوڑی سی حساب کتاب کر دوں. اگر پاکستان سے 1 لاکھ لوگ پچھلے آخری عشرے میں عمرے کو گئے, اور فی شخص اگر $3,000 جو کہ بہت ہی محتاط اندازہ ہے, ٹکٹ خرچہ کھانا ہوٹل لگایا جائے کا حساب لگائیں, تو تقریباً ہمارے جو 1 مہینے کا نیگیٹو بلیڈ ہے فارن ایکسچینج کا اس وقت, یہ اس کے برابر ہے. یہ اگر ہم ہاتھ تھوڑا سا روکیں, تھوڑا سا احتیاط کریں, تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. ایک اور میل ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی, اس کا جلدی سے جواب دیں گے, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے یہ کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, آپ جانتے ہی نہیں قوم کے مسائل کیا ہیں, اور مجھے بلائیں اور کسی سرکار میں سے کسی پلانر کو بلائیں, کسی پالیسی میکر کو بلائیں, تاکہ میں اس سے یہ پوچھوں کہ اس نے کیا کیا. آپ کے لیے میری عرض یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کرنا, اپنے مشکلوں کا الزام دوسروں کے سر ڈالنا, یہ توقع کرنا کہ دوسرے کچھ کریں گے,
اچھی باتیں ہیں, یہ بھی کریں گے اللہ چاہا تو انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے خود ہی کو کیا ہے, خود ہی کو کہاں لے جانا ہوتا ہے. تو کون کچھ ہے نا وہ ایسا شعر, اب ان کا تو آپ چھوڑ دیں, ہم نے اپنے اقبال کو ہی جس طرح کیا, خود ہی کو کر بلند, بالکل وہی بات نہیں, وہ صرف کہنے کے لیے رہ گیا. تو اس لیے میں تو کہتے بھی شرمندہ ہوتا ہوں پوری طریقے سے. میں اس لائق تو ہوں کہ میں کسی اور سے سوال کر سکوں. گریبان میں جھانکنا جو ہے نا وہ ہم بھول چکے, ہم دوسروں کے کپڑے اتارتے رہتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکنا بھول چکے ہیں. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا فیصل, کہ مجھے جہاں تک یاد ہے, اور میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, کبھی آپ نے جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ آپ کو کچھ پتا ہے. آپ ہمیشہ پتا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں ایک طالب علم, معلوم جاننے کا دعویٰ تو کسی کو نہیں ہے. ہم کو واقعی نہیں پتا, پوری طرح نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں, مگر جو کر سکتے ہیں وہ تو کرتے تھوڑی بہت آگاہی ہے. محسن صاحب ایز آلویز بہت شکریہ. یہ شام ختم ہوئی, جاتے جاتے مجھے کل فیصل قریشی دوسرے یہاں بیٹھتے ہیں, بڑی اچھی بات کہی کہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دینے کی کوشش کریں. بڑا اچھا ہے, ثواب کا کام ہے. اور خوش رہنا ہے آسان کام. اللہ سب کو خوشیاں دے, اور اللہ کرے کہ کل انشاءاللہ ہمارے ملک میں سے مسائل کم ہو جائیں, خوشیاں بڑھ جائیں. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. محسن بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت, اللہ حافظ.